اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایک سچا اور سچا مسلک اہل سنت و جماعت کی صورت میں عطا فرمایا۔ ہم سنی ہیں، اور سنی وہ ہوتا ہے جو پاک ہستیوں سے پیار بھی کرتا ہے اور پاک ہستیوں کا ادب و احترام بھی کرتا ہے، جو پاک ہستیوں سے پیار بھی کرتا ہے اور ان کا ادب و احترام بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ اللہ والوں کا ذکر کرنا، ان کے تذکار جمیلہ کرنا، ان کے کمالات، ان کے اوصاف کو بیان کرنا، ان کی کرامتوں کو بیان کرنا، ان کی سیرت اور کردار کو بیان کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ کنز العمال کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ فرمایا جو اللہ کے نبی ہیں، ان نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور اللہ کے ولیوں کا، نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کی بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم پاک ہستیوں کا ذکر بھی اسی مقصد اور اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ کرتے ہیں، چونکہ جو ہستیاں پاک ہیں، جو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا ذکر بھی پاک ہے۔ اور جب پاک ہستیوں کا پاک ذکر بندہ اپنی زبان سے کرتا ہے، بندے کی زبان بھی پاک ہو جاتی ہے، بندے کی روح اور قلوب و اذان بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، نیکوکار ہیں، جو اللہ کے محبوب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کا ذکر کرنا گناہوں کی بخشش و نجات کا ذریعہ۔ تو اسی یقین اور عقیدے کے ساتھ آج جناب عبد القادر جیلانی کا ذکر کریں گے کہ آپ کا ذکر ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یاد رکھنا، یہ اللہ والوں کا ذکر اور اللہ والوں سے پیار، اللہ والوں کی یہ محبت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ آپ سنیں امام شورانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس کے سینے میں، جس کے دل میں اللہ والوں کی محبت ہو، اللہ والوں کا پیار ہو، وہ بندہ کبھی بدبخت مر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے سینے میں اللہ والوں کا پیار ہو، اللہ والوں کی محبت ہو، وہ کبھی بدبخت مر ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ جب بھی اسے موت آئے گی، اللہ اسے سعادت والی موت عطا فرمائے گا۔ اور خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو چشتیوں کے بہت بڑے پیر و مرشد ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس سے بھی اگلی بات کہی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جس میں کے سینے میں اللہ والوں کی محبت ہو، اللہ والوں کا پیار ہو، جس کے سینے میں اللہ والوں کے لیے جگہ ہو، فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اسے جب بھی موت عطا کرے گا، اللہ حالت ایمان پر موت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا کبھی بے ایمان ہو کے مر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ چشتیوں کے پیر کہہ رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہاں فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں جس کے سینے میں اللہ کے ولیوں کا پیار ہو، وہ بندہ پہ ایمان نہیں مر سکتا ہے، جب بھی مرے گا تو دولت ایمان ساتھ لے کے دنیا سے جائے گا۔ اور اگلی بات اس سے بھی، یہی خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، آپ فرماتے ہیں جس کے سینے میں اللہ کے ولیوں کا بغض ہو، حسد ہو، عداوت ہو، جو اللہ کے ولیوں کا بے ادب اور گستاخ ہو، فرما میں گارنٹی دیتا ہوں جب بھی مرے گا، فرمایا قبر کے اندر جا کر رب العالمین اس کے چہرے کو کبھی بھی قبلے کی طرف نہیں رہنے دے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر شک ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس اللہ کے ولی کے بے ادب اور گستاخ کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، قبلے سے پھرا ہوا نظر آئے گا۔ جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہو، اللہ کے ولیوں کا باغی ہو، اللہ کے ولیوں کا بے ادب اور گستاخ ہو، معین الدین چشتی اجمیری جیسا اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ قبر کے اندر آپ اسے رکھیں گے، قبلے کی طرف اس کا رخ کریں گے، لیکن چند لمحوں کے بعد اس کا رخ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ قبر کھول کے آپ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، چہرہ قبلے کی طرف آپ کو نظر نہیں آئے گا بلکہ پھرا ہوا نظر آئے گا۔ اب یہاں پر میں رک کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یار جو اللہ کے ولیوں کا بے ادب اور گستاخ ہو، رب العالمین کی رحمت یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ جو رب اتنا حیا رکھنے والا ہے کہ ولیوں کا بے ادب اور گستاخ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا ہے، وہ رب اپنے ولیوں کے بے ادب اور گستاخوں کی عبادات کو کیسے قبول فرما سکتا ہے؟
دنیا میں اگر وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتا رہے تو رب العالمین اس کی نمازیں کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جو قبر میں بندے کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہنے دیتا ہے، وہ دنیا میں اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے صدقات و خیرات، اس کی جبھی عبادات کو کیسے قبول فرما سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، اور جس کے سینے میں اللہ کے ولیوں کے لیے بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، اور جو اللہ کے ولیوں کا بے ادب اور گستاخ ہو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کا کوئی بھی عمل، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے ولیوں کی محبت عطا فرمایا، ان کا ادب و احترام عطا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے ولیوں سے پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اور ان کا ادب و احترام بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے ماننے والے، اللہ کے ولیوں کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے ایک ظاہری نظام بنایا ہے، اور اللہ نے ایک روحانی اور باطنی نظام بنایا ہے۔ فار ایگزامپل، جس طرح ہمارا یہ ملک ہے، ہمارے اس ملک کے اندر ایک ظاہری نظام ہے جو حکومت کی صورت میں ہے، اس کے اندر صدر بھی ہے، اس کے اندر وزیر اعظم بھی ہے، اس کے اندر وزیر اعلیٰ بھی ہے، اس کے اندر وزیر تعلیم بھی ہے، وزیر صحت بھی ہے، وزیر ٹیکنالوجی بھی ہے، وزیر تعلیم بھی ہے، مختلف وزراء ہیں، پھر مختلف مشیر ہیں، پھر عدالت کا سلسلہ ہے، پھر فوج ہے، پھر پولیس بھی ہے، اور بھی بے شمار درجنوں کی تعداد میں ادارے ہیں، اور پھر نیچے چلے جائیں صوبائی حکومت ہے، اور صوبائی حکومت اور پھر اور نیچے چلے جائیں تو یو سی سطح پہ اور وی سی سطح پہ، اور اسی طرح حلقے کی بنیاد پر آپ ہر سٹیج کے اوپر دیکھیں گے ایک پورا جال بنا ہوا ہے، کوئی ممبر ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی جنرل کونسلر ہے، کوئی یوتھ کونسلر ہے، کوئی لیڈی کونسلر ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ایم ایل اے ہے۔ یہ سلسلہ نیچے سے لے کر یو سی سطح سے لے کر ملکی سطح تک ایک پورا جال بنا ہوا ہے، اور مختلف منصب ہیں، مختلف عہدے ہیں، مختلف کرسیاں ہیں، مختلف سیٹیں ہیں، اور ہر سیٹ کے اندر ایک بندہ مقرر ہے، کوئی صدر بنتا ہے، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی چیئرمین بنتا ہے، کوئی ایم این اے بنتا ہے، کوئی ایم پی اے بنتا ہے۔ اب کوئی پوچھے تو سکی، یار چھوٹا سا تو ملک ہے، اتنا چھوٹا ملک چلانے کے لیے اتنے سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مقرر کرنے کی، اتنے عہدے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یقیناً جواب آئے گا، ملک اگرچہ چھوٹا ہے لیکن ملک کے معاملات بڑے زیادہ ہیں، ملک کے معاملات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہر شعبے کے لیے الگ الگ بندوں کی ضرورت ہے، الگ الگ ذمہ داروں کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا سلسلہ چلانے کے لیے چند بندوں کی ضرورت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ چلانے کے لیے کچھ بندوں کی ضرورت ہے، صحت کے شعبے کے اندر بھی مختلف لوگوں کی ضرورت ہے، ہر شعبے کے اندر مختلف لوگوں کی ضرورت ہے، تب جا کر ایک ملک کا نظام چلتا ہے۔ لیکن یہ سارا کا سارا نظام ہونے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ایک خفیہ معاملہ بھی ہے، خفیہ نظام بھی ہے، جس کے مختلف ادارے ہیں، مختلف لوگ ہیں، جس کے اندر خفیہ ایجنسی بھی شامل ہیں، جو سر فرشتہ آ کر، سر عام آ کر نہیں بلکہ خفیہ طور پہ اپنا ورک کرتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ آپ کوئی پوچھے کوئی وزیر اعظم سے لے کر ایک گاؤں کے ایک محلے تک، ایک ممبر اور چیئرمین تک یہ سارا سلسلہ بنا ہوا ہے، تو پھر یہ ایجنسیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خفیہ ادارے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نظام تو سارا سر عام چل رہا ہے، پھر خفیہ یہ ادارے اور ایجنسیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یقیناً یہی جواب آئے گا، اور جس طرح اس ملک کو چلانے کے لیے ظاہری نظام کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک خفیہ نظام کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جن کو سر عام ڈیل کیا جاتا ہے، اور کچھ معاملات وہ ہیں جن کو خفیہ طور پر رہ کے ڈیل کیا جاتا ہے۔ ہر معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کو خفیہ طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کے مسائل کا حل کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک ظاہری نظام کی بھی ضرورت تھی، اور ایک باطنی خفیہ نظام کی بھی ضرورت تھی، جس کے لیے خفیہ ادارے بنائے گئے، خفیہ ایجنسی تیار کی گئی ہے۔ تو یاد رکھنا، جس طرح ایک چھوٹا سا ملک چلانے کے لیے ایک ظاہری نظام ہے اور ایک خفیہ اور باطنی نظام ہے، تو جب ایک چھوٹے سا ملک کے لیے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کا نظام ہو تو چھوٹا سا ملک چلتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، جس رب نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، آخر اس نے بھی اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام تو بنایا ہوگا۔ ایک چھوٹے سے ملک کے لیے اگر اتنا بڑا نظام بنایا گیا ہے، تو ساری کائنات کا نظام چلانے کے لیے بھی تو اللہ نے کوئی نظام بنایا ہوگا۔ تو رب العالمین نے بھی ایک ظاہری نظام بنایا ہے، اور اللہ نے بھی ایک باطنی نظام بنایا ہے۔ ظاہری جو نظام ہے وہ اللہ نے نبیوں کے حوالے کیا ہے، اور جو باطنی نظام ہے وہ اللہ نے اپنے ولیوں کے حوالے کیا ہوا ہے۔
نبی ظاہری نظام چلاتے ہیں اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ روحانی اور باطنی نظام چلاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ملک کے ظاہری اور باطنی نظام میں عہدے ہیں، سیٹیں ہیں، مختلف منصب ہیں، تو اسی طرح اللہ نے جو باطنی اور ظاہری نظام رکھا ہے اس کے اندر بھی مختلف عہدے، مختلف منصب رکھے ہیں۔ تو یہ جو باطنی نظام ہے اس کے اندر بھی مختلف منصب ہیں۔ کسی کو اللہ نے غوث کے منصب پہ فائز کیا، کسی کو اللہ نے کتب کے منصب پہ فائز کیا، کسی کو اللہ نے ابدال کے منصب پہ فائز کیا، کسی کو اللہ نے اوتاد کے منصب پہ فائز کیا، کسی کو اللہ نے قطب الاقداب بنایا ہے، کسی کو اللہ نے قطب مدار بنایا ہے، اور کسی کو اللہ نے قطب الارشاد بنایا ہے۔ زور اللہ یا خدا سبحان اللہ۔ میں مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر کے غوث پاک کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ جناب مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 123 کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو باطنی نظام ہے، یہ جو روحانی نظام ہے، اس کے مختلف عہدے ہیں، مختلف درجے ہیں۔ آپ فرماتے جو سب سے اعلیٰ درجہ وہ قطب اعلیٰ کا درجہ ہے، اور یہ جو قطب اعلیٰ کا منصب ہے، قطب اعلیٰ کی جو سیٹ ہے، اللہ رب العالمین نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اس منصب پہ، اس سیٹ پہ حضور کی آل کا کوئی نہ کوئی بندہ مقرر فرمایا ہے۔ ہر دور میں قطب اعلیٰ کی جو سیٹ اور منصب ہے، اس منصب پہ اللہ نے حضور کی آل کا بندہ مقرر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قطب اعلیٰ کی سیٹ مولا علی کو عطا فرمائی ہے، مولا علی کے بعد یہی منصب امام حسن کو عطا فرمایا ہے، امام حسن کے بعد امام حسین کو عطا فرمایا ہے، امام حسین کے بعد اس منصب پہ امام زین العابدین فائز ہوئے ہیں، امام زین العابدین کے بعد حضرت جعفر صادق اس منصب پہ آئے ہیں، حضرت جعفر صادق کے بعد حضرت موسیٰ کاظم آئے ہیں، حضرت موسیٰ کاظم کے بعد محمد تقی آئے ہیں، پھر اس کے بعد علی نقی آئے ہیں، اس کے بعد حسن عسکری اس مرتبہ قطب اعلیٰ کے اوپر فائز ہوئے ہیں۔ اور مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب سے حسن عسکری اس مرتبہ قطبیت پہ فائز ہوئے ہیں، پھر ہر دور، ہر زمانہ انہی کا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ دور آیا کہ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی اس کائنات عالم کے اندر جلوہ گر ہوئے، رب العالمین نے امام حسن عسکری کے بعد اسی مرتبہ قطبیت پہ شیخ عبد القادر جیلانی کو فائز فرما دیا ہے۔ جناب مولا علی سے یہ سلسلہ چلا اور امام حسن عسکری تک، امام حسن عسکری پھر سارا زمانہ، سارا دور انہی کا رہا، حتیٰ کہ شہنشاہ بغداد کا زمانہ آیا تو اللہ نے اسی قطب اعلیٰ کے مرتبے پر شیخ عبد القادر جیلانی کو فائز فرمایا ہے۔ اور یہی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب سے غوث پاک اس مرتبہ قطبیت پہ فائز ہوئے، تب سے لے کر آج تک غوث پاک اس مرتبے کے اوپر فائز ہے۔ آج بھی زمانہ میرے غوث اعظم کا ہے، آج بھی اس کائنات کا جو روحانی نظام ہے اور اس نظام کے اندر جو قطبیت اعلیٰ کا منصب ہے اس کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہیں۔ اور کب تک فائز رہیں گے؟ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب سے اللہ نے عبد القادر جیلانی کو اس مرتبہ قطبیت پہ فائز فرمایا ہے، تب سے لے کر آج تک، اور آج سے بھی جس وقت تک امام مہدی اس کائنات کے اندر ظاہر نہیں ہو جاتے، تب تک عبد القادر جیلانی اس مرتبہ قطبیت پہ فائز رہیں گے۔ اور جب امام مہدی آ جائیں گے پھر اللہ رب العالمین مرتبہ قطبیت پہ امام مہدی کو فائز فرما دے گا۔ امام مہدی کے آنے تک، غوث پاک کے زمانے سے لے کر امام مہدی کے آنے تک مرتبہ قطبیت پہ کون فائز رہے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ گویا گزشتہ صدی میں بھی قطب اعلیٰ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اور آج کے دور، آج کے زمانے کے اندر بھی قطبیت اعلیٰ کے منصب پر شیخ عبد القادر جیلانی ہی فائز ہے۔ زور اللہ یا سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ۔ زور اللہ یا خدا سبحان اللہ۔
میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آؤ سنو اللہ رب العالمین نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کتنی عظمت و شان اور کمال عطا فرمائے گئے۔ یاد رکھنا کسی بھی انسان کی اگر شخصیت کو پرکھنا ہو، ناپنا اور تولنا ہو اور کسی کی شخصیت کو جاننا ہو، سرفرست دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یا تو اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے یا پھر اس کا ذاتی عمل اور کردار دیکھا جاتا ہے۔ آؤ ذرا شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم جناب شیخ عبد القادر جیلانی کے حسب و نسب کو دیکھتے گئے، آپ کا حسب و نسب بھی اعلیٰ ہے اور آپ کا عمل اور کردار بھی اعلیٰ نظر آتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا حسب و نسب بھی اعلیٰ، آپ کا عمل و کردار بھی اعلیٰ۔ اگر بات کروں حسب و نسب کی، عبد القادر جیلانی کا تعلق کس قبیلے کس قوم سے تھا تو سنو، عبد القادر جیلانی وہ ہستی ہے جن کی رگوں میں خون رسول گردش کر رہا ہے۔ عبد القادر جیلانی حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے، آپ کا تعلق خاندان رسول سے ہے، حضور کے گھرانے سے ہے، اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اللہ نے حضور کی آل کو کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جناب عبد القادر جیلانی حسب و نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی باکمال اور بے مثال۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے عمل اور کردار کی۔ سنو جناب عبد القادر جیلانی کے کردار اور آپ کے عمل کا کیا کہنا۔ عبد القادر جیلانی کی ولادت باسعادت ہوئی، ابھی ماں کی گود میں گئے، ابھی دودھ پینے کی عمر گئے، ادھر رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ پورا مہینہ ماہ رمضان میں عبد القادر جیلانی نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کبھی بھی اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے۔ بچپن کا زمانہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں ابھی ماں کی گود میں، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، عبد القادر جیلانی نے پورا دن صبح سے لے کر شام تک ماں کا دودھ۔ حالانکہ بچے کے اوپر روزہ تو فرض ہوتا نہیں ہے نا، بچے کے اوپر روزہ فرض، عبد القادر جیلانی بچپن کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی صبح سے لے کر شام تک ماں کا دودھ نہیں پی رہے اور بتا رہے ہیں کہ رمضان کا ادب تم نے کیسے کرنا ہے۔ اور پھر جناب عبد القادر جیلانی، ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ جناب عبد القادر جیلانی فرماتے بچپن کا زمانہ تھا جب بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتا، کھیلنے کے لیے بچوں کے ساتھ جاتا تھا، میرے کانوں کے اندر آواز آتی، عبد القادر جیلانی باز آ جا۔ آپ فرماتے ادھر ادھر دیکھتا، کوئی نظر نہیں آتا، گھبرا کے فوراً گھر کی طرف بھاگتا، ماں کی آغوش محبت میں آ کر چھپ جاتا، پھر بھی میرے کانوں کے اندر یہ آواز سنائی دیتی تھی۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اور جب میں اپنے بستر استراحت پہ آرام کر رہا ہوتا تھا، ادھر میری آنکھ لگی ہوتی تھی، کانوں میں آواز آتی، عبد القادر جیلانی تجھے اللہ نے سونے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ یہ بچپن کی باتیں، یہ بچپن کی باتیں۔ اور عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں 12 سال میری عمر تھی، مجھے تبھی پتا چل گیا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا ولی بنایا ہوا ہے۔ 12 سال کی عمر میں مجھے پتا چل گیا تھا، 12 سال کی عمر میں۔ پوچھا گیا کیسے؟ آپ فرماتے جب میں مدرسے کے اندر پڑھنے جاتا تھا نا، اپنے ارد گرد رب کے فرشتوں کو دیکھا کرتا تھا، اور جب میں مدرسے کے اندر پہنچتا تھا ان فرشتوں کی آواز بلند ہوتی اور مدرسے کے طلباء سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، رستہ دو، اللہ کا ولی آیا ہے اور اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ یہ جناب عبد القادر جیلانی کی سیرت ہے، یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کا عمل ہے۔ یار بچپن کے اندر اگر اللہ نے اتنے شان عطا فرمائی ہے تو پھر خود اندازہ کرو عبد القادر جیلانی کی باقی زندگی کتنی باکمال ہوگی۔ اور وہ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا واقعہ جو آپ نے 12 پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ماں سے اجازت لے کر جا رہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے رستوں میں ڈاکو نے گھیر لیا۔ ڈاکو نے پوچھا جی بھائی کیا ہے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں۔ ڈاکو نے تلاشی لی مگر کچھ نہیں ملا، پھر کہا جی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ پھر تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، رہان اور کر پوچھتا ہے میں نے ساری تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، اور آپ کہتے ہیں مال کدھر ہے؟ آپ نے خود اپنے کرتے کے اندر سے نکال کے دیا، فرمایا یہ۔ بڑا پریشان ہوا، سردار کے پاس لے کر گیا، اور سردار نے پوچھا بھائی لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں، بچا کے رکھتے، تو وہ ہے کہ اپنا مال خود پیش کر رہا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں تو خود کہتا ہے کہ ہاں ہے، آخر کیا بات ہے کہ جس نے تجھ کو
کو سچ بولنے پہ مجبور کیا۔ عبد القادر جیلانی نے ایک ہی جملہ فرماتا جب گھر سے چلا تھا تو ماں نے نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ بس ماں کی نصیحت اتنی ازبر ہو گئی کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بس ایک جملہ آپ کی زبان سے نکلنا تھا اور ڈاکوؤں کا سردار قدموں میں گرا اور اس کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا، کہنے لگا یار جو ماں کی نصیحت کو اور ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہا، ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ ساری زندگی رب کے وعدوں کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔ بس ایک جملہ تھا عبد القادر جیلانی کی زبان سے اور ایک عمل تھا آپ کا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈاکوؤں کا سردار بھی سارے کے سارے ڈاکو توبہ طائب ہو کر انہیں رجوع اللہ کر لیا اور وعدہ کر لیا کہ عبد القادر جیلانی ہماری ساری بقیہ زندگی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کے اندر گزرے گی۔ تو یہ آپ کا عمل اور کردار ہے، خود اندازہ کرو ان کی باقی زندگی کتنی با کمال اور بے مثال ہوگی۔ ساری زندگی دین متین پڑھایا، ہر سال آپ کے مدرسے سے 3000 علماء فضلاء بڑے بڑے امام اور وقت محدث تیار ہو کر سند فراغت حاصل کرتے تھے۔ تو یوں آپ نے دین متین کی خدمت کی، ساری زندگی اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ کے اندر، رب کی بندگی کے اندر، حضور کے غلامی کے اندر اور مخلوق خدا کی خدمت کے اندر گزاری۔ تو آپ کا حسب و نسب بھی اعلیٰ، آپ کا عمل اور کردار بھی اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے آپ کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔